السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام طاہر گل ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ بعض غیر جماعت لوگ یہ کہتے ہیں کہ احمدی لوگوں کو شادی اور کاروبار کا لالچ دے کے تو احمدی بناتے ہیں، تو آپ پلیز اس کو تھوڑا سا میرے لیے واضح کر دیں۔ جی ٹھیک ہے جی، اس سوال کا جواب ہے، کیونکہ یہ بڑے لوگ کثرت سے پوچھتے ہیں کہ احمدی دوست پوچھتے ہیں کہ کون دیتا ہے یہ لالچ، کیونکہ ہم پیدائشی احمدی ہیں۔ بعض نومو بھائی کہتے ہیں ہم جو ہے وہ اپنا دین باقی پہلا گزشتہ چھوڑ کے مذہب چھوڑ کے ہم جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے ہیں، یہ کہاں یہ لالچ دی جاتی ہے؟ یہ بڑا ایک اچھا، میں سمجھتا ہوں اچھے موقع پہ انہوں نے سوال کیا۔ میں بھی ایک احمدی کی حیثیت سے گواہی دیتا ہوں کہ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ تو کیا ہے اس کی بنیاد؟ جماعت کا آج کل کچھ ایسا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جماعت کے خلاف نئے سے نئے طرز کے سوالات سوچ کے بنائے جاتے ہیں، اور اعتراضات بھی اس قسم کے بنائے جاتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ ایک لحاظ سے گمراہ کرنے کے لیے بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی وہاں پہ جماعت میں جاؤ تو پیسے ملیں گے، یا ان کو بدظن کرنے کے لیے کہ دیکھو جی وہ اس لیے نہ جاؤ کہ یہ تو دیکھو خریداری ہو رہی ہے تمہاری۔ تو یہ دونوں باتیں ہی جو انہوں نے مثال کے طور پہ بیان کی ہیں، ممکن ہے اور بھی باتیں ہوں۔ پہلا یہ کہنا کہ جی جماعت میں اس لیے ان کو داخل کیا جاتا ہے یا ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ جماعت میں آ جاؤ گے تو شادی ہو جائے گی۔ دیکھیں، شادی ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہے، ہونی ہوتی ہے۔ اگر جماعت احمدیہ اپنے افراد کے لیے شادی کا کوئی انتظام کرتی ہے تو اس میں کیا بات ہے؟ لیکن حاشا وکلا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو شادی کا لالچ دے کر احمدی بنایا گیا، بلکہ ہم تو ہمیشہ ایسے لوگ جو احمدیت میں داخل ہونا بھی چاہتے ہیں ان کو کھل کر بتاتے ہیں کہ دیکھیں، آپ بیعت کے معاملے کو شادی کے معاملے سے قطعاً الگ رکھیں۔ آپ اگر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو احمدیت کو ایک صداقت سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کا ایک نور سمجھ کر، نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر بیعت کریں۔ اس کے بعد جب بیعت کریں گے تو پھر انسان نے شادی تو کرنی ہوتی ہے۔ آپ غیر احمدی رہیں گے تب بھی آپ نے شادی کرنی تھی، احمدی ہوں گے تو تب بھی شادی کرنی ہے۔ تو یہ تو ایک طبی چیز ہے جو اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کو آپ لنک کر کے پھر شادی کریں، ہرگز نہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے، نہ اس کی کبھی لالچ کسی کو دیا جاتا ہے، نہ اس کو تمہ دلائی جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہرگز جماعت میں نہیں ہوتی۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ ہاں ہم لالچ دیتے ہیں، ہم اقراری ہیں، لیکن ہم وہی لالچ دیتے ہیں جو قرآن شریف نے دیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اپنے نفس اور اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرو تو تمہیں جنت ملے گی۔ ہم یہ لالچ ضرور دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہواری ہر ماہ کچھ نہ کچھ چندہ نہیں دیتا اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کو سوچنا چاہیے، اور اس کا نام میں کاٹ دوں گا اپنی جماعت سے۔ اور دوسری یہ بات کہ ہم تو ہمارے خلفاء خطبات میں بار بار فرماتے ہیں کہ ہر نو احمدی کو عادت ڈالو چندہ دینے کی، خواہ وہ رمضان اور ٹوکن کے طور پہ دے۔ تو ہمارے بارے میں تو یہ ہمارا جماعت کا طریقہ کار ہے، اور پھر الٹی یہ صاحب یہ فرما رہے ہیں، اور دوسرے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ چندے لیتے ہیں جماعت سے۔ محمد صاحب بالکل وہی میں ہے کہ یہ بھی ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، جب کیونکہ چندے کے سسٹم پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، کسی پروگرام میں اس پہ بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے اور بتانا چاہیں گے کہ کتنا یہ خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا نظام ہے جس کو کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جہاں تک شادی کے معاملے کا تعلق ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ شادی کے لیے کوئی لالچ دیا جاتا ہے، عملاً بات یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ جو نیا آمدی ہونے والا ہوتا ہے بعد میں، یعنی جیسے امام صاحب نے فرمایا ایک جنرل پروسیس کے تحت ان کی جو شادی کا معاملہ آتا ہے تو باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے۔ بالکل وہ ایسا ایک موضوع ہے کہ جس کے اوپر بہرحال ہم بڑی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں بعد میں۔